السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کل 23 مارچ ہے اور یہ دن جماعت میں یوم مسیح موعود کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے. اس تاریخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جس مسیح مہدی نے آخری زمانے میں آ کر اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا کو بتانا تھا اور پھیلانا تھا اور مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر جمع کرنا تھا، بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا تھا. اس کا اعلان ہوا، یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ میں ہی وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں جس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور یوں آپ نے اپنی بیعت کا آغاز فرمایا. اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہی کچھ ارشادات پیش کروں گا جن میں آپ نے مسیح موعود کے آنے کی ضرورت، زمانے کی حالت اور اپنے دعوے کے بارے میں بتایا ہے اور مختلف نشانات جو اس سے وابستہ تھے ان کے بارے میں. اب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. پس زمانے کی حالت متقاضی تھی کہ کوئی آئے جو اسلام کی ڈولتی کشتی کو سنبھالے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان علماء کی اکثریت نے جو پہلے اس انتظار میں تھے کہ کوئی مسیح آئے اور بڑی شدت سے یہ انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ کے دعوے کے بعد اکثریت نے مخالفت کی اور عامۃ المسلمین کو جھوٹی کہانیاں سنا کر، جھوٹی باتیں آپ کی طرف منسوب کر کے آپ کے خلاف اور آپ کی جماعت کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ قتل کے فتوے دیے جانے لگے. بلکہ آج تک احمدیوں پر
بعض ملکوں اور جگہوں پر ظلم و بربریت دکھاتے ہوئے قتل و غارت گری کی ایسی ہولناک مثالیں قائم کی جا رہی ہیں یا کی گئیں، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا گیا، جن کا اسلام کی حقیقت جاننے والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور کبھی ان سے ایسی حرکتیں عمل میں آ ہی نہیں سکتی۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حالات اور مسیح موعود کے آنے کے بارے میں کس طرح مختلف ارشادات فرمائے ہیں۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ کیوں مسیح موعود کے آنے کی ضرورت ہے اور مسیح کو اس زمانے سے کیا خصوصیت ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہرحال میں نہیں آنا تھا، زمانہ متقاضی تھا کہ کوئی آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے اسرائیلی اور اسماعیلی دو سلسلوں میں خلافت کی مماثلت کا کھلا کھلا اشارہ کیا ہے، جیسے اس آیت سے ظاہر ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسرائیلی سلسلہ کا آخری خلیفہ جو 14ویں صدی پر بعد حضرت موسیٰ آیا وہ مسیح ناصری تھا۔ مقابل میں ضرور تھا کہ اس امت کا مسیح بھی 14ویں صدی کے سر پر آوے، علاوہ عظیم اہل کشف نے جن کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا، صاحب کشوف تھے، انہوں نے اس صدی کو بعثت مسیح کا زمانہ قرار دیا ہے۔ بہت سارے پرانے بزرگوں نے فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ اہل حدیث کا اتفاق ہو چکا ہے کہ علامات صغرا کل اور علامات کبریٰ ایک حد تک پوری ہو چکی ہیں، یعنی بڑی اور چھوٹی علامات جو مسیح کے آنے کی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قدر ان کی غلطی ہے۔ علامات جو بھی تھیں علامات کل پوری ہو چکی ہیں، یہ نہیں کہ کچھ حد تک، بلکہ مسیح کے آنے کی جو علامات تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بڑی علامت یا نشان جو آنے والے کا ہے وہ بخاری شریف میں یکسر الصلیبہ و یقتل الخنزیر لکھا ہے، یعنی نزول مسیح کا وقت غلبہ نصارہ اور صلیبی پرستش کا زور ہے۔ سو کیا وہ وقت نہیں؟ کیا جو کچھ پادریوں نے نقصان اسلام کو پادریوں سے نقصان اسلام کو پہنچ چکا ہے اس کی نظیر آدم سے لے کر آج تک کہیں ہے؟ ہر ملک میں تفرقہ پڑ گیا، کوئی ایسا خاندان اسلامی نہیں کہ جس میں سے ایک آدھ آدمی ان کے ہاتھ میں نہ چلا گیا ہو۔ سو آنے والے کا وقت صلیب پرستی کا غلبہ ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا غلبہ ہوگا؟ کس طرح درندوں کی طرح اسلام پر کینہ وری سے حملے کیے گئے۔ یہ الفاظ ہی وضاحت کر دیتے ہیں جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہیں۔ بس ان سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کیا اسلام کا خود کاشتہ پودا ہے، نہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، یا اسلام کے دفاع کے لیے اور اس کی برتری ثابت کرنے کے لیے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ کیا کوئی گروہ مخالفین کا ہے کہ جس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت وحشیانہ الفاظ سے اور گالیوں سے یاد نہیں کیا؟ اب اگر آنے والے کا یہ وقت نہیں تو بہت جلدی وہ آیا بھی تو 100 سال تک آئے گا، کیونکہ وہ وقت کا مجدد ہے مسیح موعود، جس کی بعثت کا زمانہ صدی کا سر ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام میں موجودہ وقت میں اس قدر اور طاقت ہے کہ ایک صدی تک پادریوں کے روز افزوں غلبے کا مقابلہ کر سکے؟ غلبہ حد تک پہنچ گیا
اور آنے والا آ گیا، ہاں اب وہ دجال کو تمام حجت سے ہلاک کرے گا، کیونکہ حدیثوں میں آ چکا ہے کہ اس کے ہاتھ پر ملتوں کی ہلاکت مقدر ہے، نہ لوگوں کی یا اہل ملل کی۔ تو ویسے ہی پورا ہوا، یعنی مسیح نے محمدی نے جو آنا تھا اس نے دلائل اور براہین سے تمام دوسرے مذاہب پر اسلامی تعلیمات کی برتری ثابت کرنی تھی، اور اسلامی تعلیم کو ہر مذہب و ملت پر اپنی برتری منوانے کے لیے پیش کرنا تھا۔ ہزاروں غیر مسلم جو ہر سال جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں وہ آپ کے دیے ہوئے دلائل اور براہین کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ پھر زمانے کے حالت اور مسیح موت کی ضرورت کے بارے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین قابل نہیں ہوتی تو بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ الٹا ضرر اور نقصان ہوتا ہے۔ اگر زمین اچھی نہ ہو، بنجر زمین ہو، سخت زمین ہو، تو نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آسمانی نور اترا ہے اور دلوں کو روشن کرنا چاہتا ہے، اس کے قبول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ، یعنی اپنی زمینوں کو، دلوں کی زمین کو اس قابل بناؤ، تا ایسا نہ ہو کہ بارش کی طرح کہ جو زمین جوہر قابل نہیں رکھتی وہ اس کو ضائع کر دیتی ہے، پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس پر۔ تم بھی باوجود نور کی موجودگی کے تاریکی میں چلو اور ٹھوکر کھا کر اندھیرے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ تمہارا یہی حال ہو جائے کہیں کہ تاریکی ملے باوجود روشنی کے اور اندھے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مادر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق ضائع ہو، وہ ہدایت اور روشنی کی راہیں تم پر کھولتا ہے، مگر تم ان پر قدم مارنے کے لیے عقل اور تزکیہ نفوس سے کام لو۔ جیسے زمین کو جب تک ہل چلا کر تیار نہیں کی جاتی، تخم ریزی اس میں نہیں ہوتی، اسی طرح جب تک مجاہدہ اور ریاضت سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا، پاک عقل آسمان سے اتر نہیں سکتی۔ اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور اپنے دین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت کھا کر ایک انسان کو جو تم میں بول رہا ہے بھیجا، تاکہ وہ اس روشنی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اگر زمانے میں ایسا فساد اور فتنہ نہ ہوتا اور دین کے محو کرنے کے لیے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتی تو چنداں حرج نہ تھا، تو فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یمین و یسار اسلام ہی کو معدوم کرنے کی فکر میں دائیں بائیں سے حملے ہو رہے ہیں، جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں معدوم کرنے کی فکر میں، جملہ اقوام لگی ہیں، تمام قومیں اسی خوشی میں، اسی فکر میں ہیں۔ آج تک یہی حال ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے اور براہین احمدیہ میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے خلاف 6 کروڑ کتابیں تصنیف اور تالیفوں کو شائع کی گئی ہیں۔ آپ کے زمانے کی بات ہے، اس سے 125 سال پہلے، بلکہ 150 سال پہلے۔ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی 6 کروڑ اور اسلام کے خلاف کتابوں کا شمار بھی اسی قدر۔ اس وقت تعداد مسلمانوں کی 6 کروڑ تھی، اب تو تقریباً 50-60 کروڑ ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ فرمایا کہ اگر اسی زیادتی تعداد کو جو اب تک اس تصنیفات میں ہوئی ہے چھوڑ بھی دیا جائے، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہیں تو بھی ہمارے مخالف ایک ایک کتاب ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں۔ جتنے مسلمان ان کی تعداد اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اب تو مختلف ذریعوں سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے، مختلف رائے سے اس سے بھی بڑھ چکا ہے یہ کام۔
نئے نئے طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخالف ایک کتاب ہر مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں ہندوستان کے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا جوش غیرت میں نہ ہوتا اور انا لہو لحافظون اس کا وعدہ صادق نہ ہوتا تو یقیناً سمجھ لو کہ اسلام آج دنیا سے اٹھ جاتا اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ مجھے افسوس اور رنج اس عمر کا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان کہلا کر نعت بیاہ کے برابر بھی تو اسلام کی فکر نہیں کرتے، اتنی فکر بھی نہیں جتنی شادی بیاہ کے لیے فکر ہوتی ہے۔ اور مجھے اکثر بار پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ عیسائی عورتوں تک مرتے وقت لاکھوں روپیہ عیسائی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے وصیت کر جاتی ہیں۔ اس زمانے میں مذہبی طرح رجحان تھا عیسائیوں کا، تو عورتیں بھی قربانیاں کیا کرتی تھیں ان کی، اور ان کا اپنی زندگیوں کو عیسائیت کی اشاعت میں صرف کرنا تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ تو اس زمانے کا پھر نقشہ کھینچتے ہیں آپ کہ ہزارہ لیڈیز مشنری گھروں اور کوچوں میں پھرتی ہیں، عیسائی عورتیں تبلیغ کرتی پھرتی ہیں اور جس طرح بن پڑے نقد ایمان چھینتی پھرتی ہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ وہ 50 روپیہ بھی اشاعت اسلام کے لیے وصیت کر کے مرا ہو۔ ہاں، شادیوں اور دنیاوی رسوم پر تو بے حد اسراف ہوتے ہیں، اور یہ اسراف تو آج کل بھی ہیں۔ جو خرچ تھوڑا بہت کرتے بھی ہیں اسلام کی خدمت کے لیے نام نہاد، ان کے بھی جو خرچ ہیں دنیاوی خرچوں کی نسبت میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ فرمایا اور قرض لے کر بھی دل کھول کر فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، مگر خرچ کرنے کے نہیں تو صرف اسلام کے لیے نہیں۔ افسوس افسوس، اس پر بڑھ کر اور مسلمانوں کی حالت قابل رحم کیا ہوگی۔ مسلمانوں کی اکثریت کا آج بھی یہی حال ہے، گو کچھ بہتری بعض جگہوں پہ پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جتنا خرچ کیا جاتا ہے دین کے لیے اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ یہ اس وقت کے حالات تھے جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا۔ اب اگر مسلمانوں کے ایک حصے کو مذہب کی طرف توجہ بھی پیدا ہوئی ہے جیسا کہ میں نے کہا، تو صرف اس حد تک ہے کہ اسلام پر قائم رہنا ہے۔ چلو اس حد تک بہتری آئی ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، کچھ حد تک مسجد بھی انہوں نے بات کی اپنی، لیکن اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نام نہاد کوشش ہے تو وہ شدت پسندی کی ہے کہ زبردستی ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے۔ اس طرح مختلف گروہ بن چکے ہیں، یا مسیح موعود کی اور اس کی جماعت کی مخالفت کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب اگر اسلام دنیا میں پھیلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے کے ذریعے ہی پھیلنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ آنے والے مسیح موعود کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں۔ یہ نہیں کہ بغیر کسی نشانی کے دعویٰ کر دے گا وہ آنے والا۔ چنانچہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آنے والے کا ایک نشان بھی ہے کہ اس زمانے میں ماہ رمضان میں کسوف و خسوف ہوگا، چاند گرہن لگے گا اور سورج گرہن لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نشان سے ٹھٹھا کرنے والے خدا سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ کسوف و خسوف کا اس کے دعویٰ کے بعد ہونا یہ ایک ایسا امر تھا جو افتراء اور بناوٹ سے بعید تر ہے۔ اس کو افتراء نہیں کہہ سکتے، اتفاق بھی نہیں کہہ سکتے، دھوکہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے کوئی کسوف و خسوف ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو کل دنیا میں آنے والے کی منادی کرنی تھی۔ چنانچہ اہل عرب نے بھی اس نشان کو دیکھ کر اپنے مذاق کے مطابق درست کہا۔ ہمارے اشتہارات بطور منادی جہاں جہاں نہ پہنچ سکتے تھے وہاں وہاں اس کسوف و خسوف نے آنے والے کے وقت کی منادی کر دی۔ یہ خدا کا نشان تھا جو انسانی منصوبوں سے بالکل پاک تھا۔ خواہ کوئی کیسا ہی فلسفی ہو وہ غور کرے اور سوچے
کہ جب مقرر کردہ نشان پورا ہو گیا تو ضرور ہے کہ اس کا مصداق بھی کہیں ہو۔ یہ امر ایسا نہ تھا کہ جو کسی حساب کے ماتحت ہو، جیسا کہ فرمایا تھا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کوئی مدعی مہدویت ہو چکے گا، دعویٰ ہو چکا ہوگا مہدی اور مسیح کا، تب یہ نشان ظاہر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدم سے لے کر اس مہدی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اگر کوئی شخص تاریخ سے ایسا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور نشان یہ بھی تھا کہ اس وقت ستارہ ذو السنین طلوع کرے گا، یعنی ان برسوں کا ستارہ جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی وہ ستارہ جو مسیح ناصری کے ایام یا برسوں میں طلوع ہوا تھا، اب وہ ستارہ بھی طلوع ہو گیا، جس نے یہودیوں کے مسیح کو اطلاع آسمانی طور سے دی تھی۔ اسی طرح قرآن شریف کے دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ یہ ساری قرآن کریم میں پیشگوئیاں ہیں کہ وحشی اکٹھے کیے جائیں گے، اس میں مختلف کی تشریح ہے۔ یہ بھی ہے چڑیا گھر قائم ہو گئے، یہ بھی ہے کہ تعلیم عام ہو کے دنیا میں پھیل گئی، یہ بھی ہے کہ بعض مقامی لوگوں کو بعض قوموں نے حملہ کر کے ختم کر دیا، سمندروں کے ملائے جانے کا بھی ہے، لوگوں کے ملائے جانے کا بھی ہے۔ اب آسان ترین طریقے رابطے کے ہو گئے ہیں، اور اب تو ایک سیکنڈ میں دنیا سے ہر جگہ رابطے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عورت جو ظلم ہوتا تھا جس پہ اس کے حقوق مارے جاتے تھے، قتل کی جاتی تھی، وہ سوال کرے گی جس جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، صحیفے نشر کیے جائیں گے، پریس میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ زمانہ مسیح موت کا زمانہ ہے، اور قرآن شریف میں اس کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اس زمانے میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، اعلیٰ درجے کی سواری اور باخبرداری جن سے ایام سابقہ ہوا کرتی تھی، یعنی اس زمانے میں سواری کا انتظام کوئی ایسا عمدہ ہوگا، یعنی مسیح کے زمانے میں، کہ یہ سواریاں بیکار ہو جائیں گی۔ اس سے ریل کا زمانہ مراد تھا، اور اب تو ایک آپ کی پیشگوئی یہ بھی تھی، تو اس کے مطابق تو اب ریل مدینہ اور مکہ کے درمیان بھی اب چل پڑی ہے، یا ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے۔ وہ لوگ جو یہ خیال کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق قیامت سے ہے، وہ نہیں سوچتے کہ قیامت میں اونٹنیاں حملدار کیسے رہ سکتی ہیں، کیونکہ اشعار سے مراد حملدار اونٹنیاں ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس زمانے میں چاروں طرف نہریں نکالی جائیں گی اور کتابیں کثرت سے اشاعت پائیں گی، غرضی کہ یہ سب نشان اسی زمانے کے متعلق تھے۔ پھر فرماتے ہیں مزید دلیل دیتے ہوئے کہ جگہ کہاں مسیح موعود نے مبعوث ہونا تھا۔ اب رہا مکان کے متعلق، سو یاد رہے کہ دجال کا خروج مشرق میں بتایا گیا ہے، جس سے ہمارا ملک مراد ہے۔ چنانچہ صاحب حجج الکرامہ نے لکھا ہے کہ فتنہ دجال کا ظہور ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ظہور مسیح اسی جگہ ہو جہاں دجال ہو۔ پھر اس کا گاؤں کا نام قدا قرار دیا ہے جو قادیان کا مخفف ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یمن کے علاقے میں بھی اس نام کا کوئی گاؤں ہو، اور فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یمن کے علاقے میں بھی اس نام کا کوئی گاؤں ہو، کہا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یمن حجاز سے مشرق میں نہیں ہے بلکہ جنوب میں ہے۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ خود قضاء و قدر نے اس عاجز کا نام جو رکھوایا ہے تو وہ بھی ایک لطیف اشارہ اس طرف رکھتا ہے، کیونکہ غلام احمد قادیانی کے عدد بحساب جمل پورے 1300 نکلتے ہیں۔ یہ جو حروف ابجد کے نمبر بنتے ہیں اس کے حساب سے 1300 نکلتے ہیں، یعنی اس نام کا امام 14ویں صدی کے آغاز پر ہوگا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی طرف تھا۔ پھر
مزید اب نشانات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حوادث بھی ایک علامت تھی، مختلف قسم کے آفتیں آئیں گی، حادثات ہوں گے۔ فرمایا کہ حوادث سماوی نے قحط، طاعون اور ہیضہ کی صورت پکڑ لی۔ طاعون وہ خطرناک عذاب ہے کہ اس نے گورنمنٹ تک کو زلزلے میں ڈال دیا، اور اس زمانے میں یہ 5-6 سال رہا اور بڑی خوفناک تباہی پھیلائی۔ اور اگر اس کا قدم بڑھ گیا، اب جس زمانے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا قدم بڑھ گیا تو ملک صاف ہو جائے گا، اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ عرضی حوادث لڑائیاں ہیں، زلازل تھے جنہوں نے ملکوں کو تباہ کر دیا، اور زمینی لڑائیاں تو ابھی بھی اسی طرح جاری ہیں۔ مامور من اللہ کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ثبوت میں آسمانی نشان دکھاوے۔ فرمایا کہ ایک لیکھ نام کا نشان کیا کچھ کم نشان تھا۔ ایک کشتی کے طور پر کئی سال تک ایک شرط بدی رہی، 5 سال تک برابر جنگ ہوتا رہا، طرفین نے اشتہار دیے، عام شہرت ہو گئی، ہر طرف مشہور ہو گیا لیکھ رام کے واقعہ کہ مقابلہ ہو رہا ہے مسیحوں سے، مسیح موعود علیہ السلام سے، ایسی شہرت کہ جس کی مثال بھی محال ہے۔ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے کہ کہا گیا تھا کہ کیا اس کی کوئی اور نظیر ہے۔ دھرم مہوتسو کے متعلق بھی کئی دن پہلے اعلان کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ ہمارا مضمون سب پر غالب رہے گا۔ جن لوگوں نے اس عظیم الشان اور پررعب جلسے کو دیکھا ہے وہ خود غور کر سکتے ہیں کہ ایسے جلسے میں غلبہ پانے کی خبر پیش از وقت دینی کوئی اٹکل یا قیاس نہ تھا۔ پھر آخر وہی ہوا جیسے کہا گیا تھا، جس کے آپ کی کتاب جو ہے اسلامی اصول کی فلاسفی، اس کے بارے میں تھا۔ اس بارے میں ایک اخبار اس زمانے کا جنرل وہ گوہر آصفی کلکتہ ہے، اس کا ایک بیان پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب والوں کی روبرو ذلت و ندامت کا کشکا لگتا، مگر خدا تعالیٰ کی زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا، بلکہ اس کو اس مضمون کے بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے، بالا ہے۔ اب یہ کوئی عمدی نہیں لکھنے والا بلکہ یہ غیر ہے، لیکن مجبور ہوئے اور غیروں کے بھی حوالے دے رہے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار اخباروں نے لکھا۔ پھر آپ مامور الہی ہونے کی شہادتیں پیش کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ غرض اس وقت میرے مامور ہونے پر بہت سی شہادتیں ہیں۔ اول اندرونی شہادت، دوم بیرونی شہادت، سوم صدی کے سر پر آنے والے مجدد کی نسبت حدیث سے صحیح، چہارم انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون کا وعدہ حفاظت۔ اب 5ویں اور زبردست شہادت میں اور پیش کرتا ہوں، اور وہ سورہ نور میں وعدہ استخلاف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے بھی ذکر ہو گیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اس آیت میں وعدہ استخلاف کے موافق جو خلیفے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ فرمایا گیا، جیسے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اور آپ مثیل موسیٰ استثناء کی پیشگوئی کے موافق بھی ہیں۔ پیشگوئی ہے بائبل میں۔ پس اس مواصلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلے میں مشابہت اور مماثلت تامہ ہے۔ موسوی سلسلے کے خلفاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے۔ اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ 14ویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مماثلت رکھتا ہو اور اس کے قلب اور قدم پر ہو۔ بس اگر اللہ تعالیٰ اس امر کی اور دوسری شہادتیں اور تائیدیں نہ بھی پیش کرتا
تو یہ سلسلہ مماثلت بالطبع چاہتا تھا کہ 14ویں صدی میں عیسوی بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، ورنہ آپ کی مماثلت میں معاذ اللہ ایک نقص اور ضعف ثابت ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مماثلت کی تصدیق اور تائید فرمائی، بلکہ یہ بھی ثابت رکھ کر دکھایا کہ مسیل موسیٰ سے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تر ہے، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل تر ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے آئے تھے، اسی طرح پر محمدی سلسلے کا مسیح اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، تعلیم پھیلانے کے لیے آیا ہے قرآن کریم کی، اور اس تکمیل کے لیے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے۔ پھر ہم آپ فرماتے ہیں مزید اس بارے میں کہ تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا تھا، یعنی دین اپنے کمال کو پہنچ گیا اور نعمت اپنے انتہا کو پہنچ گئی جہاں تک پہنچ سکتی تھی، تو اس کی دو صورتیں ہیں، اول تکمیل ہدایت اور دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت آپ فرماتے ہیں تکمیل ہدایت من کل الوجوہ آپ کی آمد اول سے ہوئی، ہدایت کی تکمیل ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، شریعت اترنے سے، اور تکمیل اشاعت ہدایت، اس کی ہدایت کی جو شریعت کی اشاعت ہونی ہے وہ آپ کی آمد ثانی سے ہوئی، کیونکہ سورہ جمعہ میں جو آخرین منہم والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بعثت اور ہے، اور یہ بعثت بروزی رنگ میں ہے، ایک ذلی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، بس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے ذریعے تمام ذریعے اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں، چھاپا خانوں کی کثرت ہے، پریس کے شمار ہے، اور آئے دن اس میں نئی باتوں کا پیدا ہونا، زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں پریس میں بھی، ڈاک خانوں بلکہ جدید ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے، ڈاک خانوں، تار برقیوں، ریلوں، جہازوں کا اجرا اور اخبارات کی اشاعت، ان سب امور نے ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا۔ بس یہ ترقیاں بھی دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں، کیونکہ اس سے آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جزو تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اب ان تمام امور کو ایک جا کر کے دانشمند غور کرے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ سرسری نگاہ سے اسے رد کر دیا جائے، یا یہ کہ اس پر پورے غور اور فکر سے کام لیا جائے۔ جو کچھ ہمارا دعویٰ ہے کیا یہ صدی کے سر پر ہے یا نہیں؟ اگر ہم نہ آتے تب بھی ہر ایک عقل مند اور خدا ترس کو لازم تھا کہ وہ کسی آنے والے کی تلاش کرتا، کیونکہ صدی کا سر آ گیا تھا، اور اب تو جب کہ 20 برس گزرنے کو ہیں اور بھی زیادہ فکر کی ضرورت تھی۔ موجودہ فساد اپنی جگہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص اس کی اصلاح کے لیے آنا چاہیے۔ فرمایا کہ عیسائیت نے وہ آزادی اور بے قیدی پھیلائی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، اور مسلمانوں کے بچوں پر جو اس کا اثر ہوا ہے اسے دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق معلوم کرنے کے ذریعہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح حق معلوم کرو؟ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں دعائیں مانگیں کہ وہ ان پر حق کھول دے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان تعصب اور ضد سے پاک ہو کر حق کے اظہار کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو ایک چلہ نہ گزرے گا، 40 دن نہیں گزریں گے کہ اس پر حق کھل جائے گا، مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان شرائط کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہتے ہیں، اور اس طرح پر اپنی کم سمجھی یا ضد اور تعصب کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے ولی کا انکار کر کے
ایمان سلب کرا لیتے ہیں، کیونکہ جب ولی پر ایمان نہ رہے تو ولی جو نبوت کے لیے بطور میخ کے ہے اسے پھر نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور نبی کے انکار سے خدا کا انکار ہوتا ہے، اور اس طرح پر بالکل ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ان چند حوالوں کے بعد ہمیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں مختلف حوالے جو آپ نے مختلف جگہوں پر پیش فرمائے وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب مخالفت ترقی کرتی ہے تو جماعت کو بھی ترقی حاصل ہوتی ہے، اور جب مخالفت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی معجزانہ تائیدات اور نصرتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی دوست یہ ذکر کرتے کہ ہمارے ہاں بڑی مخالفت ہے تو آپ فرماتے یہ تمہاری ترقی کی علامت ہے۔ جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں جماعت بھی بڑھتی ہے، کیونکہ مخالفت کے نتیجے میں کئی ناواقف لوگوں کو بھی سلسلہ سے واقفیت ہو جاتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ ان کے دل میں سلسلے کی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو صداقت ان کے دلوں کو مو لیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ ایک دوست حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی بیعت کی۔ بیعت لینے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے تبلیغ کی تھی؟ وہ بے ساختہ کہنے لگے کہ مجھے تو مولوی ثناء اللہ صاحب نے تبلیغ کی ہے، جو بڑے مخالف تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے حیرت سے فرمایا وہ کس طرح؟ کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میں مولوی صاحب کا اخبار اور ان کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، اور میں ہمیشہ دیکھتا کہ ان میں جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں خود بھی تو اس سلسلے کی کتابیں دیکھوں، جو اتنی مخالفت ہو رہی ہے کتابیں تو دیکھوں حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا کیا ہے، ان میں کیا لکھا ہے۔ اور جب میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو میرا سینہ کھل گیا اور میں بیعت کے لیے تیار ہو گیا۔ تو مخالفت کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے الہی سلسلے کو ترقی حاصل ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو ہدایت میسر آ جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کے حوالے سے کہ انبیاء کس طرح اپنی مخالفت پر رد عمل دکھاتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام اس بارے میں کس طرح بیان فرمایا کرتے تھے۔ اب لکھتے ہیں پہلے تو مثال دی ہے کہ مصری حکومت کی، پرانے زمانے کی مصری حکومت اپنے زمانے میں نہایت نامور حکومت تھی، اور اس کا بادشاہ اپنی طاقت و قوت پر ناز رکھتا تھا۔ فرعون تھے وہاں کے۔ ایسے بادشاہ کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، مگر باوجود اس کے جب وہ بادشاہ کے پاس گئے تو گو بادشاہ نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا، اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی مٹا دیا جائے گا اور تمہاری قوم کو بھی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام باز نہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ جو پیغام مجھے خدا نے دنیا کے لیے دیا ہے وہ میں ضرور پہنچاؤں گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے روک نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں کہ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور ایسی ہی حالت ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دیکھی ہے۔ ساری قومیں آپ کی مخالف تھیں، حکومت بھی ایسے رنگ میں آپ کی مخالف ہی تھی۔ گو آخری زمانے میں یہ رنگ نہیں رہا تھا، کچھ کمی ہو گئی تھی مخالفت میں۔ بہرحال قومیں آپ کی مخالف تھیں، تمام مذاہب کے پیراؤ آپ کے مخالف تھے، مولوی آپ کے مخالف تھے، جن کے گدی نشین آپ کے مخالف تھے، عوام آپ کے مخالف تھے، اور عمراء اور خواص بھی آپ کے دشمن تھے۔ غرض چاروں طرف مخالفت کا ایک طوفان برپا تھا۔ لوگوں نے آپ کو بہت کچھ سمجھایا، بعض نے دوست بن کر کہا کہ آپ اپنے دعووں میں کسی قدر کمی کر دیں، بعض نے کہا کہ اگر آپ فلاں بات چھوڑ دیں تو سب لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، مگر آپ نے ان میں سے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں کی اور ہمیشہ اپنے دعوے کو پیش فرماتے رہے۔ اس پر شور ہوتا رہا، ماریں پڑتی رہیں، قتل ہوتے رہے، مگر باوجود ان تمام تکالیف کے
اور یہ اب تک جاری ہیں، اور باوجود اس کے کہ آپ کا مقابلہ ایک ایسے دنیا سے تھا جس کا مقابلہ کرنے کی ظاہری سامان کے لحاظ سے آپ میں قطعاً طاقت نہ تھی، پھر بھی آپ نے اپنے مقابلے کو جاری رکھا۔ بلکہ مجھے خوب یاد ہے، حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے متعدد بار حضرت مسیح علیہ السلام سے سنا کہ نبی کی مثال تو ویسی ہی ہوتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک پاگل عورت رہتی تھی، جب بھی وہ باہر نکلتی چھوٹے چھوٹے لڑکے اکٹھے ہو کر اسے چھیڑنے لگ جاتے، اس کے ساتھ مذاق کرتے، اسے تنگ کرتے، اسے بار بار تنگ کرتے۔ وہ بھی مقابلے میں ان لڑکوں کو گالیاں دیتی اور بددعائیں دیتی۔ آخر ایک دن گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ عورت مظلوم ہے اور ہمارے لڑکے اسے ناحق تنگ کرتے رہتے ہیں، مظلومیت کی حالت میں یہ انہیں بددعائیں دیتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بددعائیں کوئی رنگ لائیں، قبول ہو جائیں۔ کہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے لڑکوں کو روک لیں تاکہ نہ وہ اسے تنگ کریں اور نہ یہ بددعائیں دے۔ چنانچہ اس مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل سے سب گاؤں والے اپنے لڑکوں کو گھروں میں بند رکھیں اور انہیں باہر نہ نکل دیں۔ چنانچہ دوسرے دن سب لوگوں نے اپنے لڑکوں سے کہہ دیا کہ آج سے باہر نہیں نکلنا، اور مزید احتیاط کے طور پر انہوں نے باہر کے دروازوں کی زنجیریں لگا دیں، تالے لگا دیے۔ جب دن چڑھا اور وہ پاگل عورت حسب معمول اپنے گھر سے نکلی تو کچھ عرصے تک وہ ادھر ادھر گلیوں میں پھرتی رہی، کبھی ایک گلی میں جاتی اور کبھی دوسری گلی میں، مگر اسے کوئی لڑکا نظر نہ آتا۔ پہلے تو یہ حالت ہوا کرتی تھی، کوئی لڑکا اس کے دامن کو گھسیٹ رہا ہے، کوئی اسے چٹکی کاٹ رہا ہے، کوئی اسے دھکا دے رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی اسے مذاق کر رہا ہے، مگر آج اسے کوئی لڑکا دکھائی نہ دیا۔ دوپہر تک تو اس نے انتظار کیا، مگر جب دیکھا کہ اب تک کوئی بھی لڑکا اپنے گھر سے نہیں نکلا تو وہ دکانوں پر گئی اور ہر دکان پر جا کے کہتی تھی کہ آج تمہارا گھر گر گیا ہے، بچے مر گئے ہیں، آخر ہوا کیا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس طرح اس نے ہر دکان پر جا کر کہنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ گالیاں تو اس طرح بھی ملتی ہیں اور اس طرح بھی، چھوڑو بچوں کو، ان کو کیوں قید کر رکھا ہے۔ آپ یہ حقائق بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کا حال بھی اپنے رنگ میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے، دنیا ان کو چھیڑتی ہے، تنگ کرتی ہے، ان پر ظلم و ستم ڈھاتی ہے اور اس قدر ظلم کرتی ہے کہ ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک طبقے کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ ظلم سے کام لے رہے ہیں، انہیں نہیں چاہیے کہ ایسا کریں، مگر فرمایا وہ بھی دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب دنیا ان کو نہیں ستاتی تو وہ خود اس کو جھنجھوڑتے اور بیدار کرتے ہیں تاکہ دنیا ان کی طرف متوجہ ہو، ان کی باتوں کو سنیں، چاہے وہ کسی طرح سنیں۔ مخالفت میں بھی اچھے لوگ نکل آتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے جوانی کے دوست اور آپ سے تعلق رکھنے والے تھے اور جو ہمیشہ آپ کے مضامین کی تعریف کیا کرتے تھے، انہوں نے اس دعوے کے بعد آپ کے دعوے کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں نے ہی اس شخص کو بڑھایا تھا اور اب میں ہی اسے تباہ کر دوں گا۔ اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی جیسا معزز اور بارسوخ انسان کسی کے متعلق یہ کہے کہ میں اسے تباہ کر دوں گا اور پھر وہ تباہ بھی نہ ہو۔ یقیناً ایسا زور والے انسان تھے کہ جب کہتے تھے وہ کر بھی سکتے تھے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے رشتہ داروں نے بھی اعلان کر دیا، بلکہ بعض رشتہ داروں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے اخبارات میں یہ اعلان بھی چھپا دیا کہ اس شخص نے دکانداری چلائی ہے، اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح ساری دنیا کو انہوں نے بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہوش کی بات ہے کہ بہت سے کام کرنے والے لوگوں نے جو ذمہ دارہ انتظام میں کمی کہلاتے ہیں آپ کے گھر کے کاموں سے انکار کر دیا۔ بالکل جو آپ کے ملازم تھے انہوں نے بھی کام سے انکار کر دیا۔ اس کے محرک دراصل ہمارے رشتہ دار ہی تھے، غرض اپنوں اور بیگانوں نے مل کر آپ کو مٹانا اور آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہا، لیکن ہوا کیا؟ آج آپ کا نام
دنیا کے 212 ممالک میں لیا جاتا ہے. یہ صداقت نہیں، آپ کی طور کیا ہے؟ پھر ایک اور نشان صداقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہمارے اندر پیدا کیا اور آپ کا وجود ہمارے لیے آیات مبینات بن گیا. جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھا اس کو قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر آ گئی اور کوئی چیز اس کو اسلام سے ہٹانے والی نہ رہی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب کرم دین بھیں والا مقدمہ ہوا تو مجسٹریٹ ہندو تھا. آریوں نے اسے ورغلایا اور کہا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ضرور کچھ نہ کچھ سزا دے، اور اس نے ایسا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا. خواجہ کمال الدین صاحب نے یہ بات سنی تو ڈر گئے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں گرداسپور حاضر ہوئے جہاں مقدمے کے دوران میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ حضور بڑے فکر کی بات ہے، آریوں نے مجسٹریٹ سے کچھ نہ کچھ سزا دینے کا وعدہ لے لیا ہے. اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خواجہ صاحب خدا کے شیر پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ میں خدا کا شیر ہوں، وہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وہ مجسٹریٹ تھا جن کی عدالت میں یکے بعد دیگرے یہ مقدمہ پیش ہوا اور ان دونوں کو فرماتے ہیں 2 مجسٹریٹ تھے جن کی عدالت میں یکے بعد دیگرے یہ مقدمہ پیش ہوا اور ان دونوں کو بڑی سخت سزا ملی. ان میں سے ایک تو معطل ہوا جو آپ کے خلاف کرنا چاہتے تھے، اور ایک کا بیٹا دریا میں ڈوب کر مر گیا اور وہ اسی غم میں نیم پاگل ہو گیا. اس پر اس واقعے کا اتنا اثر تھا. حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دہلی جا رہا تھا کہ وہ لدھیانے کے اسٹیشن پر مجھے ملا اور بڑے الہا سے، بڑی لجاجت سے، بڑے درد سے کہنے لگا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی توفیق دے. مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور میری حالت ایسی ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں. اب فرمایا کہ میں کہا کہ اب میرا ایک بیٹا ہے، دعا کریں. ایک بیٹا تو مر گیا، اب ایک بیٹا اور ہے میرا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور مجھے دونوں کو ہی تباہی سے بچائے جو ہم نے حضرت مسیح موعود سے کیا تھا. اب لکھتے ہیں کہ غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ بات پوری ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے شیر پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور آریوں کو ان کے مقصد میں ناکامی ہوئی. پھر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ کے ایک دوست تھے جو مولوی محمد حسین بٹالوی کے بھی دوست تھے. ان کا نام نظام الدین تھا. انہوں نے 7 حج کیے تھے. بہت ہنس مکھ اور خوش مزاج تھے. چونکہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور مولوی محمد حسین بٹالوی دونوں سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اس لیے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ ماموریت کیا اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا تو ان کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیکی پر بہت یقین تھا. وہ لدھیانہ میں رہا کرتے تھے اور مخالف لوگ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کچھ کہتے تو وہ ان سے جھگڑ پڑتے اور کہتے کہ تم پہلے حضرت مرزا صاحب کی حالت تو جا کر دیکھو، وہ تو بہت ہی نیک آدمی ہیں، اور میں نے ان کے پاس رہ کر دیکھا ہے کہ اگر انہیں قرآن مجید سے کوئی بات سمجھا دی جائے تو وہ فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ فریب ہرگز نہیں کرتے، کبھی دھوکہ نہیں کرتے. اگر انہیں قرآن کریم سے سمجھا دیا جائے گا تو ان کا دعویٰ غلط ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائیں گے. بہت دفعہ وہ لوگوں کے ساتھ اس امر پر جھگڑتے اور کہا کرتے تھے کہ جب میں قادیان جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ وہ کس طرح اپنے دعوے سے توبہ نہیں کرتے. میں قرآن کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں گا اور جس وقت میں قرآن کی کوئی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کے متعلق بتاؤں گا وہ فوراً مان جائیں گے. وہ کہنے لگے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ وہ قرآن کی بات سن کر پھر کچھ نہیں کہا کرتے. آخر ایک دن انہیں خیال آیا اور لدھیانے سے قادیان پہنچے. آتے ہی حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور قرآن سے انکار کر دیا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کو تو میں مانتا ہوں اور اسلام میرا مذہب ہے. کہنے لگے کہ الحمدللہ میں لوگوں سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ وہ قرآن کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. پھر کہنے لگے اچھا اگر میں قرآن مجید سے سینکڑوں آیتیں اس امر کے ثبوت میں دکھا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا سینکڑوں آیات کا کیا ذکر ہے، اگر
آپ ایک ہی آیت مجھے ایسی دکھا دیں گے تو میں مان لوں گا۔ کہنے لگے الحمدللہ، میں لوگوں سے یہی بحث کرتا آیا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب سے منوانا تو کچھ مشکل بات نہیں ہے، یوں ہی لوگ شور مچاتے ہیں۔ پھر کہنے لگا اچھا سینکڑوں نہ صحیح، میں اگر 100 آیتیں ہی حیات مسیح کے ثبوت میں پیش کر دوں تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ نے مسلمانوں نے فرمایا کہ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ایک ہی آیت ایسی پیش کر دیں گے تو میں مان لوں گا۔ قرآن مجید کی جس طرح 100 آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک یا 100 آیتوں کا سوال ہی نہیں۔ کہنے لگے اچھا 100 نہ صحیح 50 آیتیں اگر میں پیش کر دوں تو کیا آپ کا وعدہ رہا کہ آپ اپنی بات چھوڑ دیں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر فرمایا میں تو کہہ چکا ہوں کہ آپ ایک ہی آیت پیش کریں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام جوں اس عمر پر پختگی کا اظہار کرتے جائیں، انہیں شبہ ہوتا جائے کہ شاید اتنی آیتیں قرآن میں نہ ہوں۔ آخر کہنے لگے اچھا 10 آیتیں اگر میں پیش کر دوں تو پھر ضرور مان جائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا میں تو اپنی پہلی بات پر قائم ہوں، آپ ایک آیت ہی پیش کریں۔ کہنے لگے اچھا اب میں جاتا ہوں، 4-5 دن تک آؤں گا اور آپ کو قرآن سے ایسی آیتیں دکھلا دوں گا۔ ان دنوں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لاہور میں تھے اور حضرت خلیفہ اول بھی وہیں تھے، اور مولوی محمد حسین بٹالوی سے اس وقت مباحثے کے لیے شرائط کا تصفیہ ہو رہا تھا، جس کے لیے آپس میں خط و کتابت بھی ہو رہی تھی۔ مباحثے کا موضوع وفات مسیح تھا۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی یہ کہتے تھے کہ چونکہ قرآن مجید کی مفسر حدیث ہے، اس لیے جب حدیثوں سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو قرآن مجید کی بات سمجھی جائے گی، اس لیے حدیثوں کی روح سے وفات و حیات مسیح پر بحث ہونی چاہیے۔ اور حضرت مولوی صاحب فرماتے تھے کہ قرآن مجید حدیث پر مقدم ہے، اس لیے بہر صورت قرآن سے اپنے مدعا کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس پر بہت دنوں بحث رہی، اور بحث کو مختصر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح مولوی محمد حسین صاحب بٹوالی سے مباحثہ ہو جائے، حضرت خلیفہ اول اس کی بہت سی باتوں کو تسلیم کرتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور مولوی محمد حسین بہت خوش تھے کہ جو شرائط میں منوانا چاہتا ہوں وہ مان رہے ہیں۔ اس دوران میں میاں نظام الدین صاحب بھی وہاں پہنچے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے جب رخصت ہوئے تو ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہم تمام بحثیں بند کر دو، میں اب حضرت مرزا صاحب سے مل کر آیا ہوں اور وہ بالکل توبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں چونکہ آپ کا بھی دوست ہوں اور حضرت مرزا صاحب کا بھی، اس لیے مجھے اس اختلاف سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت مرزا صاحب کی طبیعت میں نیکی ہے، اس لیے میں ان کے پاس گیا اور ان سے وعدہ لے کر آیا ہوں کہ قرآن سے 10 آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے متعلق دکھا دی جائیں تو وہ حیات مسیح علیہ السلام کے قائل ہو جائیں گے۔ آپ مجھے ایسی 10 آیتیں بتلا دیں۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی طبیعت میں مسلمان دیکھتے ہیں بڑا غصہ تھا، وہ بہت جلد باز تھے۔ وہ کہنے لگے اسے اپنے دوست کو کہ کم بخت تو نے میرا سارا کام خراب کر دیا، میں 2 مہینے سے بحث کر کے ان کو حدیث کی طرف لایا تھا، اب تو پھر قرآن کی طرف لے گیا۔ میاں نظام الدین کہنے لگے اچھا تو 10 آیتیں بھی آپ کی قائد میں نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگا تو جاہل آدمی ہے، تجھے کیا پتا کہ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ باتیں کہہ دیں میاں نظام الدین کو مولوی صاحب نے، تو وہ کہنے لگے اچھا تو پھر جدھر قرآن ہے ادھر ہی میں بھی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قادیان آئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو اس طرح ان کی بیعت کا واقعہ تھا۔ مسلمان لکھتے ہیں دیکھو قرآن پر حضرت مسیح علیہ السلام کو کس قدر اعتماد تھا، اور آپ کتنے وثوق سے فرماتے تھے کہ قرآن آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ قرآن کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے یا اس کا جماعت احمدیہ سے خاص تعلق ہے۔ قرآن تو سچائی کی راہ دکھائے گا اور جو فریق سچ پر ہوگا اس کی حمایت کرے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو چونکہ یقین تھا کہ آپ حق پر ہیں، اس لیے قرآن بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا کوئی دعویٰ قرآن کے مطابق نہ ہو تو میں اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے دعویٰ کے متعلق کوئی شبہ تھا، بلکہ یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یقین تھا کہ قرآن میری تصدیق ہی کرے گا۔ یہ امید ہے جس نے ہمیں دنیا میں
کامیاب کر دیا ہے، اور یہ آج بھی ہماری کامیابیوں اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً قرآن ہمارے ہی ساتھ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں، اس نے اپنے وعدے کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے، دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو رد کر دو، مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے ہی ابراہیم نے بیان فرما دیا ہے، صدق اللہ و رسولہ وکان وعدا مفعولا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ سچ ہوا، اور خدا تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ میں جو گزشتہ جمعے کو نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ ہی کہنا تھا لیکن وہ آخر میں ذہن سے نکل گیا۔ بہرحال اس کے بعد ایک میں نے پریس ریلیز دلوا دی تھی جہاں جماعت کی طرف سے اس پر اظہار افسوس کیا گیا تھا۔ کئی بے گناہ اور معصوم اور بچے مذہبی اور قومی منافرت کی بھیڑ چڑھ گئے اور شہید کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، رحم کا سلوک فرمائے ان سے، اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ اس موقع پر کچھ باتیں بعد میں بھی آ گئیں، پر نہ بیان کرنا فائدہ اس لحاظ سے ہو گیا کہ نیوزی لینڈ کی حکومت نے اور خاص طور پر وزیر اعظم نے جن اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اور حکومت کے فرائض ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ کاش کہ مسلمان حکومتیں بھی اس سے سبق لیں اور مذہبی منافرت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والی ہوں۔ عوام نے بھی پورا ساتھ دیا وہاں کے۔ سنا ہے کہ آج جمعے کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم جمعے کے وقت میں مسلمانوں سے یکجہتی کے سلوک کے طور پر ان کی اذان کا ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر اذانیں بھی دی جائیں گی۔ غیر مسلم عورتوں نے، عیسائی عورتوں نے بھی یکجہتی کے اظہار کے طور پر سر پر اسکارف اور دوپٹہ لینے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے ان کو سچائی اور حق پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جو لوگ مسلمان تھے مسجد میں بہت سے، ان میں سے ایک خاتون جن کو اس قاتل نے، ظالم قاتل نے شہید کیا، ایک خاتون کا ٹی وی انٹرویو آ رہا تھا اور غیر معمولی صبر اور حوصلہ دکھایا اس نے۔ ان کا خامد بھی اور 21 سالہ نوجوان بیٹا بھی اس کے بھیڑ چڑھ گئے، اور وہ اس طرح کے لوگوں کو مدد کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی ہے۔ تو بہرحال ایک نیکی کی خاطر اور نیک مقصد کی خاطر جان دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم کا سلوک فرمائے۔ ایک انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے، اور وہاں کے مسلمانوں نے تو بڑے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہی ایک مسلمان سے توقع کی جا سکتی ہے، اور یہی ایک اظہار ہے جو مسلمان کو کرنا چاہیے۔ لیکن بعض شدت پسند گروہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، حالانکہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اس طرح پہ دشمنیاں چلتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اسلام کے اندر جو شدت پسند گروہ ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو، اسلام کی حقیقی اور خصوصی تعلیم دنیا میں پھیلے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ اکثریت ان کی، بلکہ تمام ہی زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں، اور تاکہ پھر ایک ہو کر دنیا میں اسلام کی حقیقی اور خصوصی تعلیم کو پھیلایا جا سکے۔ اس کے علاوہ نمازوں کے بعد میں کچھ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا ہے جنازہ مولانا خورشید احمد انور صاحب کا، جو قادیان میں وکیل المال تھے تحریک جدید کے،
19 مارچ کو 73 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسی تھے. ایک لمبے عرصے سے کینسر کی وجہ سے علیل تھے، لیکن بڑے صبر اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ نے اس بیماری کا سامنا کیا، اس بیماری کو برداشت کیا. شدید بیماری اور کمزوری کے باوجود اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کی. باقاعدگی سے دفتر آتے، بلکہ اپنے وقت کو آخر دم تک آسن رنگ میں جس حد تک کوشش ہو سکتی تھی نبھانے کی کوشش کی، بلکہ حق ادا کر جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں وہ حق ادا کیا. مرحوم عبدالعظیم صاحب درویش قادیان اور رئیسہ بیگم صاحبہ کے بیٹے تھے اور پنڈی بھٹیاں سے ان کا تعلق تھا. ان کے خاندان میں سب سے پہلے انہی کو قبول احمدیت کی توفیق نصیب ہوئی. بیعت کے بعد، یعنی ان کے والد کو، بیعت کے بعد آپ کے دادا نے، نہیں خورشید انور صاحب کو ہی، بیعت کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی شدید مخالفت کی اور زود کوب کیا. پھر انہوں نے قادیان ہجرت کی اور یہیں مستقل قیام کیا. بچپن قادیان کے ماحول میں بزرگ صحابہ اور درویشان قادیان کی صحبت میں گزرا. میٹرک تعلیم اسلام اسکول قادیان سے کیا، پھر مدرسہ احمدیہ میں داخلہ لیا. 1967 میں مدرسہ احمدیہ قادیان سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور مدرسہ احمدیہ قادیان میں ہی پہلا تقرر بحیثیت ٹیچر کے ہوا. اس کے بعد 1982 میں مینیجر بدر مقرر ہوئے، کچھ عرصہ ایڈیٹر بدر بھی رہے. 1989 میں 89 میں بحیثیت ناظم ارشاد وقف جدید قادیان خدمت کی توفیق پائی. اسی طرح نائب ناظر ارشاد، صدر مجلس خدام الاحمدیہ بھارت، نائب ناظر بیت المال آمد کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پائی. 2006 میں انہیں میں نے وکیل المال تحریک جدید مقرر کیا تھا اور اس عہدے پر یہ وفات تک بڑے آسن رنگ میں خدمات سر انجام دیتے رہے. اسی طرح کئی اہم مرکزی کمیٹیوں کے صدر اور ممبر بھی رہے. انتظامی صلاحیت ان میں بڑی اچھی تھی اور بشاشت قلبی اور جاں فشانی سے اپنے فرائض کو بڑی اچھی طرح انجام دیتے تھے. چندہ تحریک جدید نے بھارت کی پوزیشن کو انہوں نے مستحکم کیا، بڑی کوشش کی انہوں نے اور بہت پیچھے تھا اور اللہ کے فضل سے بڑا آگے لے آئے قربانیوں کے لحاظ سے. سلسلے کے پیسے کا درد رکھنے والے تھے اور بڑی احتیاط سے خرچ کیا کرتے تھے. علمی صلاحیت بھی کمال تھی. آپ کے مضامین بڑے عمدہ ہوتے تھے. سال ہا سال تک اخبار بدر قادیان کی کامیاب ادارت کی توفیق پائی. اخبار بدر میں آپ کے اداریے دینی معلومات سے پر اور اردو کی فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتے تھے. حیدرآباد دکن میں ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا، تعمیر ملت، ادارہ تعمیر ملت تھا، مقابلہ کراتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. اور وہاں بھی ایک دفعہ انہوں نے مضمون لکھا تھا اور پہلا انعام حاصل کیا. 40 سال پرانی بات ہے، جوانی کی بات ہے. مرحوم بہت سی خوبیوں کے حامل وجود تھے. ملنساری، مہمان نوازی، انتھک محنت نمایاں وصف تھے ان کے. جلسہ سالانہ سے قبل بڑی لگن کے ساتھ مہمانوں کی آمد کی تیاری کرتے تھے. محدود وسائل ہونے کے باوجود بہت عمدگی سے مہمان نوازی کا انتظام کرتے. بڑے صاحب الرائے تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے اور افسران بالا کے انتہائی مطیع. خلافت سے گہری وابستگی تھی. آپ کا عرصہ خدمت تقریباً 52 سال سے پھیلا ہوا ہے. آپ کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹے ہیں اور 1 بیٹے یہاں ہیں اور 1 بیٹی ان کی امریکہ میں ہے، ابھی قادیان میں. ان کے داماد خالد احمد الدین صاحب نے لکھا کہ بیماری کے دنوں میں ان کو آرام کرنے کے لیے جب میں کبھی کہتا تو آپ یہی جواب دیتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں آخر دم تک خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤں، اور اس عہد کو انہوں نے نبھایا. اور ان کے نائب صدر مجلس تحریک جدید لکھتے ہیں
ان کا طالب علمی کے زمانہ سے تعلق تھا خاکسار کے ساتھ، اور مختلف مواقع پر ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ بحیثیت نائب ناظر بیت المال آمد مقرر ہوئے، اس وقت مسعود نے خاکسار کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک نہایت عمدگی سے کام کیا، نہایت اطاعت گزار، محنتی، دیانتدار تھے، اور مالی معاملات پر بڑی گہری نظر رکھنے والے تھے۔ تحریک جدید کا بجٹ جب ان کو چارج دیا گیا، بیت المال کا چند لاکھ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں میں چلا گیا۔ دوسرا جنازہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے طاہر حسین منشی صاحب نائب امیر فجی کا، جو 5 مارچ کو 72 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فجی جماعت کے دیرینہ خادم تھے، بڑے لمبا عرصہ ان کو نائب امیر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ بہت نیک، دعا گو، مخلص اور با وفا بزرگ انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، حصہ جائیداد اپنی زندگی میں ادا کر دیا تھا۔ عثمان گان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی یادگار چھوڑی ہیں، یہ دونوں بچے احمدی نہیں ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے فجی کے تعلیمی شعبہ میں بہت نام کمایا، کالج کے پرنسپل رہے، منسٹری آف ایجوکیشن میں سیکنڈری پرنسپل ایجوکیشن آفیسر رہے، بعد ازاں ترقی ہوئی تو ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ہو گئے، اور اسی پوسٹ پر 1999 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی۔ پھر ان کو گورنمنٹ نے دوبارہ ری امپلائی کر لیا اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا رکن بنا دیا، جو کچھ عرصہ تک رہے، پھر بیماری کے بعد اس سے فراغت ہو گئی۔ قبول احمدیت کے بارے میں حامد حسین صاحب صدر جماعت نصر وانگا بیان کرتے ہیں کہ منشی صاحب کی پہلی پوسٹنگ 1968 میں نصر وانگا پرائمری اسکول میں ہوئی، تو میں اس وقت اسکول کا سیکرٹری تھا، چنانچہ میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ہم اکثر وقت اکٹھا گزارتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جماعت کے خلاف ہونے کے باوجود وہ احمدیت کی بات سنتے تھے اور بحث بھی کرتے تھے، اور جب وہ سنیوں میں سے تھے، بیک گراؤنڈ کی سنی تھی منشی صاحب کی، اور جب وہ اپنے مولوی کے بحث کے لیے بلاتے تو انکار کر دیتے تھے، جس پر ان کو بہت افسوس ہوتا تھا۔ بعض اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فضل کیا اور ان کو امام وقت کو ماننے کی توفیق ملی۔ حامد حسین صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہوں کا احسان کا کس طرح اتارنے کی توفیق ملی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ منشی صاحب قادیان سے ہو کر لوٹے تو مجھے بتایا کہ میں نے بیت دعا میں آپ کے لیے بہت دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے سے اس مقام پہنچایا، یعنی ان کے ذریعے سے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ تو بیت دعا میں گئے تو ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اس شخص نے مجھے بہت احسان کیا۔ محسن کے لیے ایسی دعا کا خیال بھی ایک احمدی کو ہی آ سکتا ہے۔ خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ نے ان کو نائب امیر فجی کا کیا تھا۔ نعیم اقبال صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ بڑے باوفا تھے، خلافت سے ہمیشہ بہت زیادہ وفا کا تعلق تھا، دوسروں کو بھی خلافت کے احترام اور اطاعت کی تحریک کرتے تھے، اپنا اعلیٰ نمونہ بھی ہر وقت دکھاتے۔ کبھی کسی بات پر اختلاف ہوتا، لیکن جب پتہ لگتا کہ خلیفۃ المسیح کی رائے اس بارے میں یہ ہے تو فوراً اپنی رائے چھوڑ دیتے۔ تیسرا جنازہ ہے موسیٰ سسکو صاحب کا، جو مالی کے باشندے ہیں۔ 15 فروری کو ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ فوج میں بریگیڈ کمانڈر تھے۔ احمدیت کا تعارف آپ کو جماعت کے ایک رسالے سے ہوا، اس کے بعد وسکاسو ریجن کے مبلغ سے مسلسل رابطے میں رہے۔ نومبر 2012 میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق پائی۔ 2013 میں ان کو وسکاسو شہر میں جماعت کے ریڈیو اسٹیشن کے آغاز پر ریڈیو کا ڈائریکٹر اور اسی سال صدر جماعت بھی مقرر کیا گیا۔ ریڈیو اسٹیشن کے قیام کے بعد وسکاسو ریجن میں غیر معمولی مخالفت کا سامنا تھا۔ اس وقت انہوں نے بڑی حکمت اور صبر اور تحمل سے حالات کا سامنا کیا اور تمام مسائل کا حل نکالا۔ متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کیا، جماعت کا تعارف کروایا۔ اس کے علاوہ 2016 سے آپ نیشنل عملہ میں بطور سیکرٹری امور خارجہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔
بیعت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جماعتی کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا. نماز باجماعت کے علاوہ باقاعدگی سے تہجد ادا کرتے تھے. بہت مخلص و باوفا انسان تھے. خلافت سے غیر معمولی محبت تھی اور خلافت کی ہر طریق پر لبیک کہنے میں پہل کرتے تھے. عثمان خان نے 2 بیویوں کے علاوہ 10 بیٹیاں اور 5 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ رب کے درجات بلند فرمائے, ان کی اولاد کو بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. منشی صاحب کی جو اولاد احمدی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.